السلام علیکم جی، میرا نام حمزہ فردوس ہے اور یہ ویڈیو میں بہت دکھ بہت درد کے ساتھ بنا رہا ہوں. کاش کہ یہ ویڈیو مجھے نہ بنانی پڑتی. میرے والد کی کچھ ریسنٹ ویڈیوز بہت سرکولیٹ ہو رہی ہیں اور بحیثیت بیٹا آپ کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کے گھر کی باتیں باہر ڈسکس نہ ہو، لیکن جب ڈسکس ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جب آپ کو آپ کے ناکردہ گناہ جو کہ آپ نے کبھی کیے ہی نہیں اس کی سزا مل رہی ہوتی ہے تو پھر آپ کو بات کرنی پڑتی ہے. پہلے ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی تو پہلے تو میری والدہ کی طرف سے ایک اناؤنسمنٹ ہے، کیونکہ وہ کبھی بھی ایک میڈیا میں نہیں رہیں، نہ ان کو شوق تھا، نہ وہ ان کا کوئی سوشل میڈیا ہے. تو ان کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہے کہ انہوں نے میرے والد سے خلا لی ہوئی ہے. ایک عورت جب اپنی زندگی کے 35-40 سال گزار دے تو وہ کبھی بھی یہ دن دیکھنا نہیں چاہتی. تکلیفیں، مصیبتیں، ذلتیں، ہر چیز سہے، لیکن اس امید میں کہ ایک دن ہوگا، اچھا ہوگا، ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ہمارے کیس میں بد سے بدتر ہوتا رہا. سب کچھ سہنے، سب کچھ کرنے کے باوجود ایک انسان میں جیسے اچھائیاں ہوتی ہیں تو کچھ برائیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ حرکات بھی ہوتی ہیں، چیزیں بھی ہوتی ہیں. بہت ساری چیزوں کا ہمارے میڈیا کے لوگوں کو علم ہے، بخوبی پتہ ہے کہ میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں. ان سم کیسز ہمارے سے بہت زیادہ پتہ ہے. عوام کو نہیں پتا تو اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے، سو آئی وونٹ گو انٹو دیٹ. چیزیں ہوتی ہیں، انسان کے کچھ عمل ہوتے ہیں جو کہ اچھے نہیں ہوتے، لیکن اس عمل، ان حرکات، ان چیزوں کی وجہ سے دوسرے انسانوں کو درد ہو رہا ہوتا ہے، تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. تو جب آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو پہلے آپ اس کی شکایت کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں، پھر آپ دھاڑے مار مار کے روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں کہ ہمیں درد ہو رہی ہے. لیکن افسوس کوئی سننے والا کوئی نہیں ہوتا. پھر اس درد کی شکایت آپ اس کے ارد گرد کے لوگوں سے کرتے ہیں. ہمارے کیس میں میرے والد کے بھائیوں سے کی، بہنوں سے کی. سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی انہوں نے ہر اس غلط چیز پر سٹینڈ لیا اور باقاعدہ ہمارے خلاف پوری ایک مہم کرنا شروع کر دی کہ آپ غلطیوں پر بات کیوں کر رہے ہو، غلطیوں پہ بات کیوں کر رہے ہو، ان چیزوں پہ، ان اعمال پہ، ان حرکتوں پہ بات کیوں کر رہے ہو. جب ان کو کینسر ہوا وہ بہت تکلیف دہ عمل تھا. جب ان کو کینسر ہوا، obviously کینسر کا علاج پاکستان میں بہت مشکل ہے، بہت مہنگا ہے. کوئی بھی علاج مشکل ہے، مہنگا ہے. آپ کو دوائی تک مفت نہیں ملتی. تو کسی بیٹے نے تو اس کے پیسے دیے ہوں گے. اگر کوئی نہیں مانتا تو میں اس کی بینک کی جو ریسیٹس ہیں تو وہ میں بھیج دیتا ہوں، دکھا دیتا ہوں، شیئر کر دیتا ہوں. کہنا نہیں چاہیے، کرنا نہیں چاہیے، یہ ہر بیٹا کرے گا اپنے باپ کے لیے. لیکن کیونکہ ویڈیوز میں اس طریقے کا تاثر بنایا جا رہا ہے جیسے بچوں نے ہاتھ کھینچ لیا، یا باپ کا پوری زندگی محنت کرنے کے بعد بچوں نے پھینک دیا. تو اگر کینسر ہوا تھا تو پھر بچوں نے پیسے بھیجے کیوں؟ دوسرے بیٹے نے ہاتھ سے پکڑ کے اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس ایک سے ایک اپائنٹمنٹ لینے تک وہ کیوں گیا؟ ایک بیٹی جو ہے وہ اپنے باپ کو اس کے ہاتھ میں میڈیسن رکھ کے دے کہ کہیں اس کا باپ یہ بھول نہ جائے کہ اس نے میڈیسن لی ہے یا نہیں لی. تو کیا وہ بیٹی یہ چاہے گی کہ اس کا باپ اس حالت میں ہو؟ میرا بھائی جو ہے بازل، آپ کو شاید نہیں پتا، میرے باپ والد کو جب بیگ لگا تھا تو ہاسپٹل میں ڈاکٹرز نے اس کو خالی زخم دکھایا تھا میرے بھائی کو،
اور وہ بے ہوش ہو کے گر گیا تھا. وہ اپنے باپ کا زخم نہیں وہ دیکھ سکا, تو کیا وہ یہ دیکھ سکے گا؟ تو کیا کچھ نہیں ہوا ہوگا کہ وہ آج وہاں پہ اور آج ہم یہاں پہ ہیں. کاش کہ یہ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں. میری والدہ نے بہت کوشش کی, ہم نے بہت کوشش کی کہ چیزیں یہاں تک نہ آئیں. گھر کی بات, فیملی کی بات گھر کے اندر رہے. میرے والد نے پوری زندگی اپنی ٹرمز پہ گزاری ہے. وہ آج بھی یہی کہتے ہیں کہ میں اپنی ٹرمز پہ گزار رہا ہوں. تو ان کے پاس پیسے تھے جب وہ گئے تھے, جب ان کے پاس پیسے ہیں ابھی, تو انہوں نے اس جگہ کا انتخاب کیوں کیا؟ اس بات کا جواب ان کے پاس بھی ہے, اس بات کا جواب ہمارے پاس بھی ہے. لاہور میں بہت اچھی اچھی جگہیں ہیں, مناسب قیمت پہ آپ کو مل جاتی ہیں. بری جگہ کیوں؟ ایسی جگہ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو پوری کی پوری بات کا کانٹیکسٹ کا نہیں پتا, تو اس کی وجہ سے ایزمپشن کرنا بہت آسان ہے, لیکن اس ایزمپشن کی کانسیکوینسز کون بھرتا ہے؟ کاش کہ آپ کو پتا ہوتا. ایک شو میں بیٹھ کے یہ کہنا بہت آسان ہے کہ میری شادی غلط جگہ پہ ہوئی. ایک ماں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. یہ ویڈیو بنانے سے پہلے میری ماں نے مجھے بہت تاکید کی کہ ذرا بیٹا ذرا تھوڑا دھیان سے, کیونکہ اس کو پتا ہے ایک ماں کو گھر بنانا ہوتا ہے, اس کو اپنی بیٹیوں کا پتا ہوتا ہے, اس کو اپنی بہوؤں کا پتا ہوتا ہے, بیٹوں کا پتا ہوتا ہے, شوہر کا پتا ہوتا ہے, تو کبھی بھی نہیں چاہتی وہ. میرے چچاؤں کی طرف سے ہمیں مارنے کی دھمکیاں ملی. میں نے 18 سال محنت کر کے گھر بنایا, فائلیں لے گئے, دکھائیں لوگوں کو کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم ان کو سڑک پہ لے آئیں. نوٹسز بھیجے پیسوں کے, سب کچھ کیا, ہم کھڑے رہے, اف تک نہیں کی. یہ ویڈیو میں اب بنا رہا ہوں, درمیان میں کیا کچھ نہیں ہوا ہوگا یا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. سمپتی لینی ہوتی تو وہ پہلے لے لیتے. ہر چیز کا پروف ہے, ہر بات کا پروف ہے, لیکن اب اور نہیں. والدہ نے بہت چیزیں دیکھ لی پوری زندگی میں. اگر آج میں بھی بحیثیت بیٹا ان کے ساتھ کھڑا نہ ہوں, جیسے میں اپنے باپ کے ساتھ پہلے بھی ہوا تھا کھڑا, اور میں چھوڑ کر ہر چیز آ گیا, اور پھر اس کے بعد کے جو کانسیکوینسز تھے میں نے بھرے تھے. میں آج بھی 16 گھنٹے کام کرتا ہوں, ہر روز 7 دن. میرا بھائی 14-15 گھنٹے وہ دن میں کام کرتا ہے, جم چلاتا ہے, اس کے علاوہ فٹنس ٹریننگ. اس کے بعد ایک میری بہن نے میرے ساتھ مل کے ایک کمپنی شروع کی. آپ میرے والد صاحب سے کسی دن پوچھیے گا, قرآن پہ حلف لیجیے گا کہ کیا میں نے ان کو یہ نہیں کہا بار بار کہ آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں, ہم کریں گے. یہ آپ پوچھیے گا کسی طرح سے. آپ مجھے 5-6 سال میں کوئی ایک ڈرامہ دکھا دیں کہ جو کہ کیا ہو, تو یہ کیسے چل رہا ہے نظام؟ ٹو ریچ ٹو اے کنکلوژن, کہنے کو بہت کچھ ہے, بولنے کو بہت کچھ ہے, لیکن میں بہت پردوں میں رہ کے یہ بات کر رہا ہوں. ماں نے بہت مجھے تاکید کی ہے, تو پلیز اس کے بعد اور کوئی ہم سٹیٹمنٹ نہیں دیں گے, کوئی انٹرویو نہیں, نہ پہلے دیا ہے نہ آگے دیں گے. میری خالی ایک ہی گزارش آپ سب سے ہوگی کہ آپ پلیز میری والدہ کی, میری بہنوں کی, بھابھیوں کی, بھابھی کی, وائف کی فوٹوز استعمال نہ کیجیے گا, کیونکہ وہ چیزیں ان کی اجازت کے بغیر ہیں, اویلیبل ہیں کسی بھی آرٹیکل میں, کسی بھی ویڈیو میں. پلیز اس کو استعمال نہ کیجیے گا. آپ کے گھر میں بھی بہن بیٹیاں ہیں. یہ بات میں بہت درد کے ساتھ کر رہا ہوں, یہ ویڈیو میں بہت دکھ کے ساتھ بنا رہا ہوں, اور میں کبھی بھی نہیں بنانا چاہتا تھا.